دنیا میں رہ کر کوشش کرتے ہیں اللہ سیدھے راستے پہ چلا دے، تو اللہ کریم فرماتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس بندے کو ضرور اپنے سیدھے راستے پہ چلا دیتے ہیں، اور اللہ یقیناً نیکی کرنے والوں کا ساتھ ہے۔ اور اللہ کریم نے فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ بڑھو، جھوٹوں کے جھوٹے لوگوں کا ساتھ نہ دیا کرو، سچے لوگوں کا ساتھ دیا کرو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، انسان سچ بولتا ہے فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ، بے شک جو سچ بولنے والا بندہ ہے وہ سچ اس کو نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہ کی طرف نہیں، نیکی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور فَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، بے شک جو نیکی ہوتی ہے اس کا آخری ٹھکانہ جو ہوتا ہے وہ جنت ہوتی ہے۔ اس لیے جو بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ جھوٹا لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ بول بول کے وہ سچ سے دور چلا جاتا ہے۔ فَإِنَّ الْفُجُورَ إِلَى الْجَنَّةِ إِلَى جَهَنَّمَ، یہ بے شک جو یہ جھوٹ ہوتا ہے یہ بندے کو جہنم کا راستہ دکھا دیتا ہے، جہنم تک پہنچاتا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو، تمہیں اللہ سے ڈرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کریم نے فرمایا، سورہ الاعراف ہے اور نمبر 28 ہے، اور سورہ الاعراف کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ کریم سے ڈرو گے اللہ تمہاری ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں، ساری تنگیاں اللہ ہر غم سے تم کو نکال دے۔ اور دوسرا مقام اللہ کریم فرماتے ہیں اسی سورت میں اسی رکوع میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ کریم فرماتے ہیں مجھ سے ڈرنے والے بندے بن جاؤ گے، تمہارے مشکل کاموں میں میں اللہ آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ اس لیے اس مہینے میں اللہ سے ڈرنا چاہیے، کثرت سے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو بندہ اس مہینے کی عزت کرتا ہے، رمضان مبارک میں اس کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں، اور اس مہینے میں بدعات کو بھی اپنایا جاتا ہے، بدعات کثیر تعداد سے کی جاتی ہیں، لیکن آج جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، جو بندہ بدعت میں چلے گا وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی والا راستہ اس کا اینڈ جہنم پر ہوگا۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ بدعات سے بچ کر توحید والا راستہ، سنت رسول اور جناب قرآن والا راستہ اپنائے۔ اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو ہمارے لیے بہتر بنائے، اور ہم کو اس مہینے کی بھی قدر کرنے کی توفیق دے، اور رمضان مبارک کا مہینہ ہماری قسمت میں بار بار اللہ تعالی ہم کو نصیب فرمائے۔ اللہ